یہ جو ہمارے پاس جو ہم نے ٹیم بنائی، جیسے ششی گیا اس سائڈ سے، میں عبداللہ سے بھی بات کر لوں، جیسے ششی اس سائڈ سے بنا، انڈین سائڈ سے بنا، اس کے ساتھ 4-6 لوگ انہوں نے لگا لیے ہیں، اور اسی طرح پاکستان سے بلاول ہیں اور ان کے ساتھ 4-6 لوگ ہم نے لگا دیے. سو ہم اپنا مدعا پیش کریں گے دنیا کو جا کے، وہ اپنا مدعا ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کرنا ہے انڈینز وہ کریں گے، ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے، بلکہ اپنا مدعا پیش بھی کریں گے دنیا کے سامنے کہ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن، اور انڈیا ہمارے ملک میں کیسے دہشت گردی کر رہا ہے. اینڈ وی ہیو سالڈ ایویڈنسز اگینسٹ انڈیا، ٹھیک ہے، دیٹ دے آر انوالوڈ ان ٹیررزم ان پاکستان. سو مائی کوشچن از کہ یہ لوگ جو ہے، مطلب کہ ڈو یو تھنک کہ بائیلیٹرل ایشو کر کر کے کہ بھائی میڈیشن نہیں چاہیے، امریکہ کی میڈیشن نہیں چاہیے، انڈیا یہی کہتا ہے نا امریکہ کی میڈیشن نہیں چاہیے، ہمیشہ امریکہ نے کہا جناب میڈیٹ کرتا ہوں، بٹ ایٹ دا نیک آف دا مومنٹ بھاگ جاتے ہیں انڈینس، نہیں جی بائیلیٹرل ایشو میں آگے ہی بات چیت نہیں کرتے ہیں. سو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیسے اگر اس چیز کو بائیلیٹرل کرتے رہیں گے، اور اتنی دہائیوں سے کر رہے ہیں بائیلیٹرل، لیکن سارٹ آؤٹ بھی نہیں کر دے، ڈو یو تھنک دس از دا ٹائم کہ یہ واقعی میڈیشن برداشت کریں گے، اس میں انوالومنٹ ہوگی امریکہ کی یا نہیں ہوگی، یا پھر وہ بائیلیٹرل کے راگ گاتے رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا صاحب. دیکھیں بائیلیٹرلزم کا جہاں تک تعلق ہے تو دنیا نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ یہ بائیلیٹرل نہیں ہے معاملہ جی، لیکن اس کے بعد پھر اس کو بائیلیٹرل بنایا گیا اور ہماری طرف سے بھی کوتاہیاں ہوئیں جس کو ہم نے بائیلیٹرلزم کا نام دیا. کشمیر کے اندر 3 فریق ہیں، ایک چین بھی ہے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ 1000 مربع کلومیٹر انہوں نے علاقہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، گیلیوان کے اندر رکھا ہوا ہے اور اسی طریقے سے لداخ میں رکھا ہوا ہے. اب کیا چائنا کے بغیر یہ کام ہو جائے گا؟ تو نیچرلی یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ چائنا آہستہ آہستہ جو ہے وہ انکروچ کر رہا ہے. پھر جس طریقے سے ابھی اس نے اروناچل پردیش کا نام جو ہے زننگیان جو ہے وہ رکھ لیا ہے، 27 مختلف جگہوں کے نام تبدیل کر دیے. لیکن اس میں ایک بہت اہم بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے نروسنس کا شکار ہو گیا ہے، اور ایک آدمی جب چاروں طرف سے آئسولیشن کا شکار ہو جائے، ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، پارٹی، عوام کے سامنے، اور اسی طریقے سے ملٹری آئسولیشن، ایک ہیوملیشن ہوئی ہے. اب ہیوملیشن کے مختلف طریقے کار رہے ہیں جو ماضی میں بھارت نے اپنائے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان کو انٹرنیشنل ورلڈ جو ہے وہ سپورٹ کرتی رہی ہے، باوجود اس طرح کے irrefutable ایویڈنس ہم نے دکھائے ہیں، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا. یہ ساری گیم کہاں ٹرن ہوئی؟ انڈیا نے یہ کہا تھا کہ اس بار ہم گلگت بلتستان اور کشمیر جو ہے وہ ہم اندر لے آئیں گے اپنے، ٹھیک، لیکن یہ چیز وہ پروو نہیں کر سکے جو انہوں نے اپنے ایلائز کو بتایا تھا، اور ان کو ایک بفٹنگ رسپانس مل گیا. لیکن اس سب کے اندر جو ہے بھارت کی فوج کی ناک کٹ گئی ہے اپنے لوگوں کے سامنے. اس لیے ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ فرام دیم. جو چیز آپ 2+2 کر رہے ہیں، جو 4 نکلتا ہے ہمارے ہاں آنسر، ان کے ہاں صرف 4 نہیں نکلتا، باقی وہ 3 نکل سکتا ہے، وہ 5.25 نکل سکتا ہے، لیکن 4 نہیں نکلے گا، یہ تو یاد رکھیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ انڈیا کے اندر ایک اور سوچ بھی جو ہے وہ اس ٹائم پہ پینیٹریٹ کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو آئے، ان کے پہلے 90 دن جو ہے ان کی کوئی ایسا کام نہیں رہا جس کے اوپر ان کو اپریسیٹ کیا گیا ہو انٹرنیشنلی. ماں سوائے انڈیا پاکستان کا یہ جو کانفلکٹ ہے، اس کو مزید وسیع ہونے کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو عزت مل رہی ہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے. لیکن دوسری جانب چائنا کے ساتھ آپ دیکھیں کہ 145% سے ٹیرف جو ہے وہ 30% پہ لانے کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں خود جو ہے وہاں چائنا جانے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے بلایا جائے. اس سے انڈیا کو کیا میسج مل رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ زیلنسکی کی طرح جو ہے ہمیں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ وائپ آؤٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ وہاں بھی انہوں نے پیوٹن سے ڈائریکٹلی بات کر لی تھی نا. تو بھارت جو ہے اس ٹائم پہ شدید ایک مینٹل ٹارچر اور ایک ٹراما سے گزر رہا ہے. یہ ایک تو بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں آپ ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ ایکسپیکٹ مجھے ذرا آپ 2 چیزیں ذرا ایکسپلین کریں گے. جو ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں، نمبر 1. نمبر 2، جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ اس میں ایک تھرڈ پارٹی بھی ہے، اینڈ دیٹ از چائنا. سو وین وی اسٹارٹ ٹاکنگ ود انڈینس، ٹھیک ہے، چاہے وہ UAE میں ہوتی ہیں ٹاکس یا سعودی عربیہ میں ہوتی ہیں، جہاں پہ بھی ہوتی ہیں، تو اس میں پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں، یا میں جو سمجھ رہا ہوں، آپ تو جنرل صاحب ڈپلومیٹ بھی رہ چکے ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں عبداللہ صاحب کہ چائنا شوڈ آلسو بی دیئر وین دا ٹاکس. جی بالکل بالکل. چائنا کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہونے لگا، کیونکہ وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے نا، ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر ہے.
تیسری بات جو اس کے اندر ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ جو اس یہ بڑی بات کر گئے آپ اسے, دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, اور جو ان ایکسپیکٹڈ ٹیررزم کو بڑھائیں گے, یہ کہہ دینا کہ دشمن کمینہ ہے, دشمن جو ہے وہ مکروہ چہرہ ہے اس کا, وہ تو ہے, ہمیں تو معلوم ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جس دن بھارت نے ایک بڑا آرڈر پلیس کر دیا ڈیفنس آرمامنٹ کا امریکہ کو, لیٹ سے کہ وہ $70 بلین کا اسلحہ خرید لیتے ہیں ان سے, تو کیا پھر بھی امریکہ کی انکلینیشن جو آج ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو اسرٹ کرا رہا ہے انڈیا کے اوپر کہ تم انسان کے بچے بن جاؤ, تم کبھی یورپ سے کبھی روس سے ہتھیار خرید رہے ہو, ہم سے کچھ مانگو, ہم سے خریدو, اور جب وہ خریدیں گے تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ تو پھر گنگا گئے گنگا رام اور جمنا گئے تو جمنا داس. عبداللہ صاحب ایک بات تو سمجھائیں, آپ دیکھیں وہ ایک ہسٹری ہے, دیٹس پارٹ آف ہسٹری ناؤ, کہ مشرف جب گئے تھے وہاں پہ, مشرف نے جا کے بڑی ایفرٹس کی تھی, اور یہ جیسے ہم اس کو فارمولا چناب فارمولا کہتے تھے, کیا کہتے ہیں, چناب فارمولا, تو چناب فارمولا واز آلموسٹ میچیور, ٹھیک ہے, ایٹ دا نک آف دا مومنٹ ورڈنگز جو لکھی جا رہی تھی, جو جوائنٹ پریس کانفرنس ہونی تھی اس میں جو ورڈنگز لکھی جا رہی تھی اس پہ ڈسپیوٹ ہوا اینڈ اٹ ڈڈ ناٹ ورک. ڈو یو تھنک کہ اس بار وہ ورک آؤٹ ہو سکتی ہیں چیزیں؟ نہیں ممکن ہوگا, نہیں ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ قوموں کی ہسٹری کے اندر پہلی بات ہے تھوڑا سا صبر کر لیں, حوصلہ کر لیں. انڈیا اندر سے خود بلیڈ کر رہا ہے, ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. یہ جو پاکستان کی وکٹری ہوئی ہے اور آپریشن سندور کی ناکامی ہوئی ہے, اس کے پیچھے انڈیا کی کمپلیٹ آئیڈیالوجی جو ہے وہ سیبوٹاج ہو گئی ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو ان کا ایک جوائنٹ انڈیا جو کہ ڈاکٹر بھیم راؤ تھا, جس نے یہ کہا تھا کہ تمام سٹیٹس بھی ہیں اور یہ اتنا مضبوط ہے ایز اے اسٹرکچر اور یہ اتنا فریگمنٹڈ سچویشن ہے, یہ ان کا پہلا آرٹیکل جو ہے. ٹھیک, دیکھیں اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جو اس ٹائم پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں, 100 سال انتظار کیا, ہانگ کانگ ان کو مل گیا, اور پاکستان 130 سال امریکہ سول وار میں رہا, اور آج کہاں کھڑا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی جلدی نہیں کرنے کی ضرورت, آپ ویٹ اینڈ سی کریں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ فارمولا چناب فارمولا تھا یا کوئی اور تھا. 2019 میں بھی بائی دا وے یہ ادھر ہم اور ادھر تم کی بات ہوئی تھی کہ جناب تم تمہارا والا پوزیشن رکھ لو, ہم ہمارا والا رکھ لیتے ہیں. یہ ایک امریکہ کی جانب سے آئی تھی بات. لیکن ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے, جو بروکنز انسٹیٹیوٹ امریکہ کے اندر ہوئی ہے. اس میں وہ انہوں نے ایک ان کیمرہ سیشن کیا ہے, اور اس کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ ہم پاور شیئرنگ پہ کیوں نہ بات کریں, کیونکہ امریکہ ایز اے سول سپر پاور کا سٹیٹس کھو گیا ہے. اس لیے اب بہتر یہ ہے کہ ہم کنفرنٹیشنسٹ پالیسی اپنائیں گے تو ہمارے ملٹری جو ریسورسز ہیں وہ استعمال ہوں گے, ایگزاسٹ ہوں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ اور امریکہ اکنامکلی بلیڈ کرے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاور شیئرنگ کر لیں اور چائنا کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا لیں. چائنا کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے, اور یہی بات انڈیا کو جو ہے, جو میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا کہ انڈیا کو یہی چیز پینچ کر رہی ہے کہ اگر یہ کہیں ایک دم ٹاپسی ٹروی والی سچویشن آ گئی تو انڈیا تو اس سارے میں سب سے بڑی کیجولٹی بن کے نکلے گا. اب دیکھیں وہ جو آئسولیشن ہے, یہ 3 گھنٹے اور 45 منٹ کی جنگ کے اندر جو ہوا وہ آپ کے سامنے, اس پہ مچ ہیز بین ڈسکسڈ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ کیسے آ رہے ہیں. پوری دنیا کیا ایک دم پاکستان کو سر پہ بٹھا لے گی؟ ایسا نہیں ہوگا. ان کے لانگ انٹرسٹ ہیں. دیکھیں نا, کونڈولیزا رائس سے لے کے آج تک جو ہے وہ انڈیا کو اپنا ایک ایلائی کہتے ہیں, اسٹریٹجک پارٹنر ہے ان کا, ڈیفنس پارٹنر ہے ان کا. انڈیا کے پاس پیسے ہیں خریدنے کے لیے بہت کچھ امریکی مصنوعات کا. پاکستان کے پاس کیا خریدے گا؟ پاکستان کے پاس کیا پیسے ہیں؟ مر کے تو ہم $1 بلین لیتے ہیں IMF سے. اس لیے جو اگر تو یہ سچویشن آتی ہے, دیکھیں نا قوموں کی زندگی میں اپرچونٹیز آتی ہیں. کرائسس کریٹس این اپرچونٹی ٹو. دیر از اے کرائسس ان انڈیا. یہ یاد رکھیں کہ انڈیا میں ایک کرائسس ہے. اگر انہوں نے اس کو اپرچونٹی میں تبدیل کر دیا تو گو کہ وہ ایسا نہیں کر پائیں گے, کیونکہ وہ سارے امورل کام کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی وداؤٹ مورالٹی از راسکیلٹی. بالکل ٹھیک. تو ٹیکنالوجی کو آپ جب مورلز آپ کے صحیح ہوں, اور جو انڈیا کا اندر جو BJP رائٹ ونگ ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. اس لیے مبشر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کو اپنے رائٹ ونگ کو بچانا ہے. وہ ہر وہ کام کرے گا پاکستان کے خلاف. That also means عبداللہ صاحب کہ وہ they are coming for you. They are coming for you.
وہ چاہے کوورٹ ہو اوورٹ ہو وہ ایک لمیٹڈ ہو، کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ابھی پوزیشن کتنی عبداللہ صاحب یہ بہت بڑی بات کریں کیونکہ دیکھیں اس وقت ڈیبیٹ چل رہی تھی، ڈیبیٹ یہ چل رہی تھی کہ جناب کین دے اسٹرائک بیک، کین دے، ہاں پہلے نہیں کر سکتے، پہلے نہیں کر پہلے میں بھی یہ اس بات کو ایکسپٹ کر رہا تھا، ہاں ہم یہ ڈیبیٹ کرتے رہے کہ وہ اسٹرائک بیک کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، کہ اپنے آپ کو ریکولیکٹ کر رہا ہے، از انڈیا بائنگ ٹائم، اپنے آپ کو کلیکٹ کر کے پھر اسٹرائک بیک پھر دوبارہ کرے گا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ دے آر کمنگ بیک، دے آر کمنگ بیک، لیکن ان کے بڑی بات کریں میتھڈولوجی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے نا، یو ڈونٹ بائی اٹ، نہیں میتھڈولوجی نہیں، کیا کمنگ بیک جو ہے، کیا ابھی یہ جو اے پی ایس میں ہوا ہے یہ کیا، یو ریمبر وکرم سود جو ان کا فارمر چیف تھا انٹیلیجنس کا، اس نے اے پی ایس کا واقعہ صبح 10:30 بجے، ہمارے میڈیا کو نہیں پتا تھا رانا صاحب، میڈیا کے اس نے ٹویٹ موجود ہے وکرم سود کا کہ what you're saying is کہ ملیٹریلی وہ آپ کو بیٹ نہیں کر سکتا، وہ آپ کے ساتھ جناب یہاں پہ مطلب کہ جو ٹیررزم ہے اس کو سپریڈ کرے گا، یہ کہہ رہے ہیں آئسولیشن میں لے کے جائے گا آپ کو، آپ کے لیے کون کھڑا ہوا؟ آپ مجھے بتائیں پانی کے معاملے پہ آپ کے عرب دنیا کے، ہم یہ کہہ رہے ہیں عرب دنیا ان کے ساتھ تجارت بند کر دے، کرے گی عرب دنیا؟ وہی عرب دنیا نا جس نے OIC کے اسپیشل اجلاس کے اندر سشما سوراج کو اسپیشل گیسٹ آف آنر کے طور پہ بلایا تھا،